اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ دون الید والرجل وإن قصدها بهما مجازا لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصریح الصحیح كغیرہ من العقود اللازمہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کتاب الکفالہ میں اس حوالے سے کہ کفالت کے لیے ضروری ہے کہ عقد کفالت جو واقع ہو وہ پوری یعنی ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہو کہ جو دلالت کرے پورے ذات کے اوپر، ہے نا۔ جیسے کہے کہ کفلت لکا بدن زید، ٹھیک ہے، اور ذات زید، یہ کہہ دے اس سے پہلے، نفس زید احسنتم، لیکن اس سے پہلے جو ایک بات مطلب جو محل اختلاف تھی وہ یہ کہ اگر کوئی رأس زید یا وجہ زید یا قبض زید قلب زید کہہ کر کفالت کرے تو اس حوالے سے اختلاف تھا مصنف میں اور شارح کے نزدیک۔ مصنف نے کہا کہ جی ہاں، اگر وہ جو اگر نفس رأس زید یا وجہ زید کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے ذریعے سے بھی کفالت واقع ہو جاتی ہے۔ علامہ ہلی نے ذرا اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ قبض و قلب بھی یا وہ اجزائے رئیسیہ کہ جس کے بنا انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نا، اس سے بھی انسان چاہے تو اس سے عقد کفالت کو واقع کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ شہید ثانی جو اس سے راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر وجہ اور راس ہے نا سے اگر کہنے کے بعد اگر کوئی ایسا قرینہ ذکر کرے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ پورے انسان کو مراد لے رہا ہے، پھر تو ہم راضی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس سے واقع ہو سکتا ہے، ورنہ اگر صحیح سمجھیے تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ سوائے بدن کے تمام اس میں ہمیں اشکال ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ لیکن بات جو شہید اول کی تھی یعنی مصنف کی، انہوں نے کہا کہ چاہے بدن کہہ لے یا وجہ کہہ لے، راس کہہ لے، ان کے ذریعے سے عقد کفالت واقع ہو سکتی ہے۔ آج جو ہے وہ خود شہید اول کہہ رہے ہیں، یعنی مصنف کہہ رہے کہ وجہ اور راس پہ تو کفالت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی دون الید والرجل، اگر کوئی یہ کہے کہ کفلت لک ید زیدین اور رجل زیدین، انشاءاللہ، تو اس پہ اگر کفالت واقع کر رہا ہے تو یہ باطل ہو جائے گا، انشاءاللہ، یعنی اس پہ کفالت واقع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ مطلب سر اور پیر، ہاتھ اور پیر اگر پہ کفالت کے الفاظ استعمال کر رہے کفالت میں تو اس پہ نہیں واقع ہوگی؟ کہہ رہے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کہ چونکہ ید اور رجل کہہ کر اگر انسان پورے جسم کو مراد لے رہا ہے تو یہ اطلاق مجازی ہوگی، ٹھیک ہے، اطلاق مجازی ہوگی، جبکہ عقد شرعی میں ضروری ہے کہ انسان ایسے عقود، ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ جو صریح ہوں اور صحیح ہوں۔ صریح ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی صاف صاف اس میں سمجھ میں آیا، کوئی سنے تو کہے کہ ہاں یہاں پر یہ مراد لیا جا رہا ہے، جیسے بدن سے پورے بدن کو مراد لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بھی ہونا چاہیے۔ یہ حالانکہ یہاں پر صحیح نہیں ہے، چونکہ عقود شرعیہ میں مجاز کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا جائے کہ اگر اس دلیل کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے شہید ثانی کی جو بات جو کل والی تھی وہ زیادہ صحیح ہو رہی ہے، چونکہ انہوں نے دلیل یہی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجاز کا استعمال کرنا عقود شرعیہ میں درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے تو یہ ایک نظریہ ہو گیا البتہ، واضح انشاءاللہ، یعنی شہید اول کا، اور شہید ثانی تو بہرحال ہے ہی۔ شہید ثانی جب قلب کس سے راضی نہیں ہے تو پھر پیر اور رجل سے اور ید سے تو راضی نہیں ہوں گے، بتا چاہوں گا بات واضح انشاءاللہ۔ جی یہاں پر شہید اول ہے، ان کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کہا کہ حتیٰ، سنیے گا، انہوں نے کہا کہ حتیٰ اگر کفالت ید و رجل کہہ کے بھی اگر کوئی عقد کفالت کر رہا ہے تو وہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے۔ آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہماری دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک عقلی چیز ہے، عرفی چیز ہے کہ اگر جب کوئی ید زید یا رجل زید کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ زید کے ہاتھ پیر کو کاٹ کے لا کے حاضر کرے گا، نہیں، بلکہ عرف میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب اس ہاتھ پیر کو حاضر کرنے کے لیے بھی پورے زید کو لانا پڑے گا، اور انشاءاللہ، اور کفالت وہ احضار نفس ہے تو احضار نفس ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ید و رجل سے بھی کفالت واقع ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کی دلیل ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس دلیل کو جو رد کیا ہے مصنف نے، شارح نے، شارح کہہ رہے کہ نہیں یہ دلیل جو ہے وہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ یہ کہنا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کفالت میں اصل مقصد، اصل ہدف یہ نہیں ہوتا ہے کہ فقط اس کو حاضر کر دیا جائے چاہے وہ جیسے بھی ہو پکڑ کے، نہیں،
بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ کفالت علی وجہ صحیح ہو، اور علی وجہ صحیح یہی ہے کہ جب کوئی سنے تو اس کو لگے کہ ہاں اس نے فلاں کے پورے نفس کی ذمہ داری لی ہے، نہ یہ کہ سنے تو انسان کہے گا نہیں اس کے ہاتھ کی ذمہ داری لی ہے اور اس کے پیر کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہہ رہے کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ کفالت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو حاضر کر دیا جائے، وہ چاہے کچھ بھی کہہ کے، وہ تو آپ بال بھی کہہ لیجئے یا کچھ بھی ایسی چیز کہہ لیجئے، انگوٹھی کچھ بھی کہہ لیجئے تو انسان اس کو حاضر کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی نہیں، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کفالت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقفول کو جس طریقے سے چاہے انسان حاضر کر دے، نہیں، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ کفالت جو واقع ہو وہ ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہو کہ جو الفاظ کیا ہوں، الفاظ صریحہ اور صحیحہ ہوں، اور ید و رجل کا پورے جسم کے اوپر صادقانہ یہ علی وجہ صحیح اور علی وجہ صریح نہیں ہے، اور انشاءاللہ بس اس وجہ سے ہم یہاں پر مصنف کا ساتھ دے رہے ہیں، چنانچہ ید و رجل کے ذریعے سے اس پہ واقع ہونا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ ایک اور آسان مسئلہ ہے اس کو پڑھ لیں گے۔ کہہ رہے کہ ہاں دیکھیں گے وہ عبارت سے پڑھیے دون ید و رجل، کیا کہا مصنف سے پڑھیں صحیح ہے، ہاں یہ صرف مصنف کی عبارت وَيَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِالْبَدَنِ وَالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، ٹھیک ہے، دون الید والوجہ۔ اب یہ مصنف کی بات پڑھی تو بات سمجھ میں آ گئی، مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کفالت کے لیے بدن، وجہ اور راس، ان تعبیرات کا استعمال کرنا درست ہے، جیسے دون الید والرجل، لیکن اگر کفالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم زید کے ہاتھ کا یا زید کے پیر کا جو ہے وہ کفیل بن رہا ہوں تو یہ درست انشاءاللہ ہاں صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ قَصَدَا بِهِمَا مَجَازًا، گرچہ اس کے ذریعے سے ہاں نفس کا جو کیا ہے وہ کرے، یعنی وَإِنْ قَصَدَ حاکم نے پڑھنا ہے جملہ کی طرف، یعنی جملہ بدن، ٹھیک ہے، پورے جسم کو، گرچہ نفس زید کو جملہ بدن کو ان دونوں بہما، ان دونوں کے ذریعے سے ید و رجل کے ذریعے سے مجازن انسان استعمال کرے، ہاں یعنی ید کو کہے اور مراد پورے جسم کو لے، واضح، رجل کہے پورے جسم کو مراد لے، گرچہ وہ کہہ سکتا ہے مگر کیا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ سنیے گا، لأن المطلوب شرعا کفالت المجموع باللفظ صریح صحیح، اس لیے کہ جو چیز شرعی طور سے مطلوب ہے کفالت میں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ کفالت پوری مجموع کی ہو، ہاں شرعاً کفالت المجموع، پورے بدن کی کفالت ہو، پورے جسم کی کفالت ہو زید کی، اور کیسے الفاظ سے، ایسے الفاظ کے ذریعے سے کہ جو صریح بھی ہوں اور صحیح بھی ہوں، کغیر من العقود اللازمہ، اور چونکہ یہ عقود لازمہ میں سے ہے، اور عقود لازمہ میں کیا ہوتا ہے، عقود لازمہ میں الفاظ جو ہمیں پڑھا ہے، ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ عقود لازمہ غیر لازمہ جہاں اور باقی فرق ہیں وہاں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عقود لازمہ کے الفاظ معین مشخص ہوتے ہیں، تو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ عقد کفالہ عقود لازمہ میں سے ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی جو ہے کیا ہے الفاظ معین نہیں ہے، چاہے پیر کہہ لو، کبھی سر کہہ لو، کبھی بال کہہ لو، جو بھی کہہ لو اس کے کفالت ہو جائے گی، کہہ رہے نہیں ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اگر یہ عقد کفالت میں سے عقود لازمہ میں سے عقد کفالت، تو جس طریقے سے بقیہ عقود لازمہ میں کہ مطلب الفاظ معین ہوتے ہیں، صریح و صحیح ہوتے ہیں، تب جا کے وہ عقد شرعی صحیح ہوتی ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی جب ایسے الفاظ استعمال کیا جائے کہ جو الفاظ کیا ہوں صریح ہو، صحیح ہو، حقیقی ہو، مجازی نہ ہو، تب جا کے یہ عقد درست ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہاں اب اس کے مقابلے میں والتعلیل بعدم امکان احضار الجزء المقفول بدون الجملہ فکان فی قوت کفالت الجملہ ضعیف، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر ید و رجل بھی سے بھی کہہ کے بھی کفالت کا عقد پڑھ لے تو وہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل انہیں یہ دی کہ ید و رجل کے بھی حاضر کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، کاٹ کے تو نہیں لاتا ہے، نفس کو لے کر آتا ہے زید کو مکمل، تو کہہ رہے یہ دلیل دینا کہہ رہے ضعیف ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے مثلا کفالت لی، نفس کی کفالت لی، اور جب کفالت لی تو اس کے بعد ید و رجل تھا، ٹھیک، اب کسی ایکسیڈنٹ کے بنا پہ جو ہے وہ رجل آؤٹ ہو گئی، ہاں تو پھر تو کیا مسئلہ ہے، تو یہ کہہ رہے گا پیری پیر کے لیے وہ ہے ہی نہیں، اس کے بعد کیا لگے گا؟ کفیل تو فلانا علی رجلہ ہے، پیر کے جو ہے کفالت پہ لیا ہے، اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے ہاں تو یہ سارے احتمال پائے جاتے ہیں، کوئی یہ پیش کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے مسئلہ، پھر تو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہہ سکتا ہے، کیوں نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ید و رجل پہ بھی کفالت ہو سکتی ہے، اور یہ کہہ کے بے عدم امکان احضار الجزء المقفول، کہ جس جز کا بے عدم احضار الجزء المقفول بدون الجملہ،
کہ جو مکفول ہے جس کی کفالت کی ہے نا اس کے جز کا حاضر نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ ہاں بدون الجملہ، جب تک کہ خود اس کو حاضر نہ کیا جائے اس کے ہاتھ پیر کو نہیں لایا جاتا. فکان فی قوت کفالت الجملہ، تو گویا کہ ید و رجل کہنا گویا کہ پورے بدن کا اس کو کہنا ہوا کہ یہ اگر کوئی دلیل دے رہا ہے وہ تعلیل مبتدا ضعیف خبر وہ تعلیل ضعیف، یہ دلیل پیش کرنا کیا ہے ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ہم اس دلیل کو نہیں مانیں گے. شارح کہہ رہے ہیں دلیل سنیے کہ کیوں نہیں مانیں گے. لأن المطلوب لما کان کفالت المجموع لم يكن البعض کافیا فی صحته، اس لیے کہ کفالت میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ مطلوب آپ سے یہ ہے کہ کفالت پورے بدن زید کی ہو. ٹھیک ہے، بس جب کفالت پورے جسم کی ہوا کرتی ہے تو کسی ایک جز کو کہہ کر آپ پورے جسم کو مراد لیں گے، یہ درست. ٹھیک ہے، لأن المطلوب لما کان کفالت المجموع، جب مطلوب یہ ہے کہ پورا مکمل جو کیا ہے مجموع جو ہے کیا ہے کفیل ہو. لم یکن بعض کافی فی صحته، تو بعض کا جو کیا ہے کافی ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بعض کافی نہیں ہوگا، یہ درست کافی نہیں ہوگا. وان توقف احضار علیہ، گرچہ اس بعض کا احضار کرنا حاضر کرنا متوقف ہے کہ پورے زید کو ہلا کر آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے، مگر پھر بھی یہ کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں کافی نہیں ہے؟ ہم تو بھائی آپ پورے زید کو لا کر آپ کے سامنے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سنیے لأن الکلام لیس فی مجرد الاحضار، کفالت کا مطلب آپ گویا کہ آپ کی دلیل سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کفالت کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کو چاہے جس صورت میں بھی ہو لا کر حاضر کر دے. نہیں، یہ نہیں ہے کفالت کا مطلب. لأن الکلام لیس فی مجرد الاحضار، کلام گفتگو فقط معیار یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو جیسے بھی حاضر کر دیا جائے، بل علی وجہ الکفالت صحیحہ، بلکہ ضروری یہ ہے کہ سامنے والے کو حاضر کریں اور کفالت صحیحہ یعنی شرعی طریقے سے حاضر کریں. سامنے والا جب 4-5 لوگ 10 آدمی سنے تو کہے کہ ہاں اس نے واقعی کفالت کی ہے، نہ یہ کہ کوئی سنے تو کہے گا اس نے تو ہاتھ کی ہے، اس نے تو پیر کی ہے. کوئی نہیں. وہ ہوا منتفن، اور کفالہ علی وجہ صحیح یہ یہاں پر منتفی ہے، موجود نہیں ہے جب آپ ید و رجل کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ آسان مسئلہ ہے. جس کی کفالت کی ہے کفیل نے، ہاں تو ہم نے کیا کہا تھا، جس کی کفالت کی جائے وہ مکفول، جو کفالت کرے وہ کفیل، اور جس کے لیے کفالت کی جائے اس کو مکفول نہ کہتے. کفیل نے جس کی کفالت کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مر گیا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں ولو مات المکفول بطلت الکفالہ، اگر مکفول ہی مر جائے تو کفالت جو ہے کیا ہے باطل ہو جائے گی، چونکہ جو غرض تھا وہی جو کیا ہے منتفی ختم ہو جائے گا، ہے نہیں، مرے ہوئے انسان کو کیا حاضر کرنا. ان شاء اللہ تو کہہ رہے کفالت باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر مقفول نہ مر گیا تو مقفول نہ مر گیا تو یا کفیل مر جائے پھر وہ منتقل ہو جائے گا ورثہ کی، اس کے ورثہ وہ دعوے دار ہو سکتے ہیں. کفیل مر گیا، اگر کفیل مر گیا تو بھی بکال نیا کفیل لا کے دے گا، نیا کفیل لا کے دے گا، ہو سکتا ہے تو معاملہ کرے گا. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. بہت ہونا چاہیے. ہاں جب وفات متعلق ہونا وہ نفس. سنیے گا تو کیا کہا کہ اگر مکفول مر جائے تو کفالت باطل ہو جاتی ہے، چونکہ جو غرض ہے ٹھیک ہے اس کے مر جانے سے وہ غرض ہی ختم ہو جاتی ہے. بات انشاءاللہ. تو اب یہاں پر اس کو حاضر کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ نفس باقی نہیں ہے لہٰذا ضرورت نہیں اس کو حاضر کرنے کی. ایسا نہیں ہے، مثلا مقفول جو ہے مقروض تھا، کفیل نے جو ہے وہ کفالت لی تھی، مقفول کے مرنے کے بعد کفیل جو ہے وہ قرض ادا کرے، ایسا نہیں ہے. کفیل قرض نہیں ادا کرے. بات ہماری ابھی فی الحال کفالت میں، کفالت کا مطلب احضار نفس ہے. ہم اپنی تمام تر گفتگو احضار نفس پہ کریں گے. یہ قرض وغیرہ کی ادائیگی اس کے ورثہ کریں گے، یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو ہم لوگ کتاب زمان میں یہ سب پڑھ چکے ہیں. نہیں ابھی جیسے تھا نہیں کہ پیمنٹ کرتا جو ہے ہاتھ چھوڑا کے یہ کیا تھا؟ یہ دوسری صورتحال تھی، یہ دوسری صورتحال تھی. ہاں تو اس میں بھی کہا تھا کہ یعنی ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا تو اگر وہ ان چیزوں میں سے کہ جس کی ادائیگی ممکن ہے تو کفیل ادائیگی کرے گا. اور انشاءاللہ لیکن کفالت میں ہمارا جو سب سے پہلے محل گفتگو وہ کیا ہے؟ وہ نفس کفیل، نفس مفعول ہے. بات انشاءاللہ. اور وہ نفس نہیں رہا مرنے کی وجہ سے، چنانچہ یہاں پر کفالت باطل ہو جائے گی. ادائیگی جو ضامن میں آئے اب سنیے یہاں پر تھوڑا سا ایک بحث کی ہے انہوں نے شہید ثانی میں، کیا بات مصنف کی ختم ہو گئی.
اب ساری باتیں شہید ثانی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ انسان کے مقفول کے مر جانے سے کفالت باطل ہو جائے گی، کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک بحث تصور کی جائے. وہ بحث کیا کہ جو کفالت وائی وہ کی ہے، مطلب کفالت کی گئی ہے، کفالت کی جو عقد پڑھا گیا ہے، اگر اس عقد میں یہ کہا گیا ہے، سنیے گا، یہ کہا گیا ہے کہ کفیل تو لکا نفس زید، ٹھیک ہے، یا کفیل تو زیدن، انشاءاللہ اگر یہ ساری باتیں کی گئی ہیں، اس طریقے سے پڑھا گیا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر جو کیا ہے وہ باطل ہے اس کے مر جانے سے. بعض علماء نے سنی، حالانکہ شارح یہ نہیں ہے، شارح ان میں سے نہیں ہے، شارح تو کہہ رہے کہ نہیں مر جانے سے. بعض علماء نے کیا کہا، بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عقد کفالت اس الفاظ کے ساتھ ہوئی ہو کہ کفیل تو لکا بدن زید، تو یہاں پر بعض علماء نے کیا کہا کہ اب اگر وہ مر بھی جائے تو پھر بھی یہاں پر کفالت باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ کفالت جو ہوئی ہے وہ کیا بدن کی ہوئی ہے، اور بدن جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی مقفول کو اللہ کو ضرورت پڑے تو اس کے بدن کو لا کر حاضر کرے. بعض علماء نے یہاں پر ہاں اس کی باڈی کو، یعنی ٹھیک ہے. شارح کیا کہہ رہے ہیں، شارح کہہ رہے کہ نہیں، یہ آپ کا فرق کرنا نفس میں اور بدن میں کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ عرف میں دیکھا جائے تو بدن جو بدن کہا جاتا ہے، بدن صرف اس کو ڈھانچے کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ روح اور جسم سے مل کر جو کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے. گرچہ بدن اور تو ان لوگوں نے جو فرق کیا نا وہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں تک بدن کی بات ہے تو بدن تو باڈی، لاش پہ، میت پہ، باڈی پہ صادق آتا ہے تو اس کو حاضر کرے گا. تو انہوں نے کیا کہا، شہید ثانی جواب دے رہے کہ نہیں، یہاں پر نفس اور بدن میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طریقے سے مر جانے سے نفس والی کفالت باطل ہوتی ہے، ویسے بدن والی کفالت بھی باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر میں سنیے گا، یہاں پر معیار دقت کیا ہے، فلسفی یا دقت خاص نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معیار جو کیا ہے عرف عام ہے. عرف عام میں بدن کس کو کہا جاتا ہے، جس میں جسم اور روح دونوں ہو انشاءاللہ. تو اس طریقے سے جس طریقے سے مرنے کے بعد اگر وہ نفس کے ذریعے سے کفالت کیا وہ بھی باطل ہے، اور بدن کے ذریعے کے الفاظ استعمال کیا تو وہ بھی باطل ہے انشاءاللہ. جی، تو یہ مطلب عرف کو معیار بنا کر کیا. ہاں ایک صورتحال ہے کہ جہاں پر شہید ثانی نے بھی کہا ہے کہ ہاں وہاں پر استثناء ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر سنیے گا کہ اگر مقفول جس کا انتقال ہوا ہے، جو مرا ہے، اگر اس کے باڈی کو حاضر کرنا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہو کہ کوئی اس کی باڈی کو دیکھ کر شہادت دینا چاہے، ٹھیک ہے، گواہی دینا چاہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی کوئی کیس ایسا ہوا، قرض لیا یا مثلا کوئی ایسی جنایت کی کسی حوالے سے، کچھ مقفولہ کی کسی چیز کو برباد کیا، ٹھیک ہے، اور کسی نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو اس کے نام اور نسب یہ سب چیزوں کو نہیں جانتا، وہ بس شکل کو دیکھا ہے اس نے، جیسے کہ عام طور سے ہوتا ہے نا، کہ مجھے کسی کو گاڑی چوری کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو قتل کرتے مارتے تو اس نے شکل دیکھی ہے اور نام و نسب نہیں جانتا. اس طریقے سے شکل دیکھ لے گا تو پہچان لے گا. تو شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں، یہ استثناءات میں سے ہے. اگر یہ صورتحال ہو کہ اگر مقفول کو دیکھ کر گواہی دینا یہ موقوف ہو تو اس وقت مرنے کے بعد بھی اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے. بلکہ یہی نہیں، بلکہ ہم تو آپ کو اور مزید ترقی کے ساتھ کہیں گے، ہم تو آپ کو کہیں گے کہ اگر اس صورتحال میں کہ جب شہادت متوقف ہو اس کی باڈی کو حاضر کرنے کے اوپر، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر اس کا چہرہ مرنے کی وجہ سے پتا نا کہ مطلب مسخ نہ ہوا ہو، نہیں مطلب اس کی شکل نہ مٹی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور مطلب دفن کرنے کے بعد سے ابھی باڈی سلامت ہو، اتنے دن نہ گزرے ہوں، سائنس کہتی ہے مطلب کتنے دن بعد باڈی خراب ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے کہ ہم تو آپ کو یہ کہیں گے کہ نبش قبر کر کے بھی، اگر شہادت موقوف ہے تو آپ نبش قبر کر کے آپ اس کو قبر سے نکال کر لے آئیے تاکہ جو کیا ہے وہ گواہی دے سکے. لیکن کہہ رہے یہ ایک استثنائی چیز ہے، مگر آپ کا وہ فرق کرنا نفس اور بدن میں وہ درست نہیں ہے، چونکہ عرف عام میں جو اطلاق نفس پر ہوتا ہے وہی اطلاق جو بدن پر ہوتا ہے. یعنی عرف میں نفس کو جس طریقے سے روح اور جسم کے ساتھ کہا جاتا ہے، اس طریقے سے بدن کو بھی جو جسم اور روح کے ساتھ کہا جاتا ہے. بس انشاءاللہ یہ ساری سنیے گا. کہہ رہے ولو مات المقفول قبل احضار المقفول، مقفول جو ہے وہ اس کے حاضر کرنے سے پہلے مقفول مر گیا، ٹھیک ہے، تو بطولت الکفالت، تو کفالت جو کیا ہے باطل ہو جائے گی انشاءاللہ. دلیل کیا ہے کہ کفالت باطل ہونے کے؟ کہ لفوات متعلق کفالہ، چونکہ جو کفالت کا متعلق ہے، کفالت کا متعلق کیا ہے، نفس انسان، نفس مقفول، وہی جو ہے کیا ہے باطل، وہ نفس مقفول ہے، وہ وہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہ فوات الغرض، دوسری دلیل ہماری سنیے کہ غرض بھی جو کیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. غرض کیا تھا
غرض یہ حاضر تھا ہونا کہ اس کو حاضر کرنا تھا اس کے نفس کو، وہ نہیں رہا. لا اريد بالبدن، ٹھیک ہے. اگر اس سے بدن مراد لیا جائے، اگر بدن سنیے، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس کے بدن کو وہ کیا جائے، حاضر کیا جائے، تو کہ اگر بدن کو حاضر کر کے بھی آپ کیا کر لیں گے، اس کو حاضر کر کے مقفولہ کیا کرتا، اگر قرض لیا ہے اس نے تو اس سے قرض واپس لیتا، اب تو وہ رہا ہی نہیں، تو صرف باڈی کو لا کے کیا فائدہ. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے نفس پہ باطل ہے بدن پہ بھی باطل ہو جائے. بدن انشاءاللہ وہ یمکن الفرق، یہاں پر وہ جن بعض علماء نے فرق کیا، وہ یمکن الفرق بین التعبیر بے کفل تو فلانن و کفل تو بدن ہی. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ہم فرق کریں گے کہ اگر کفالت اس صیغے کے ساتھ ہو کہ میں نے فلاں کی کفالت کی، کفیل تو لک زید، اگر یہ اس صیغے سے ہو، اور ایک مرتبہ کہے کہ کفیل تو بدن زید، تو دونوں میں فرق ہے. کیا مطلب؟ فرق یہ ہے فیجب احضارہ ما اطلع بہ فی الثانی. سمجھیے یہ فرق ہے کہ دوسری والی صورت میں واجب ہے احضار کرنا، کب؟ جب صیغہ بدن پہ واقع ہوا ہو، دون الاول. مگر جب صیغہ اس طریقے سے ہو کہ میں زید کا کفیل ہوں، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کو حاضر کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بناء علی مختار المحققون. اچھا یہ کیا یہ کہہ رہے، بہت جو محقق لوگ ہیں انہوں نے یہ فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. تحقیق کیا کہہ کے یہ کہہ کے کہ من ان الانسان لیس هو الهیکل المحسوس، اس لیے کہ انسان جو کیا ہے فقط ہیکل محسوس کو نہیں کہتے ہیں. انسان فقط جو کیا ہے ہیکل محسوس کو نہیں کہتے ہیں. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب جب انسان فقط یعنی جسم کے اس کو کیا کہتے ہیں ہیکل مخصوص، یعنی فقط یعنی جو انسان کا ڈھانچہ ہے ہیکل ہے اس کو انسان نہیں کہتے، بلکہ انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ نفس. اس یعنی جسم ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ پیر بدن منہ ناک کان یہ سب ہو، اور ساتھ ساتھ روح ہو، تب جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے. بات انشاءاللہ. بس اگر زید کہہ کر جو ہے وہ صیغہ پڑھا گیا ہو پھر تو اس کا حاضر کرنا درست ہے، لیکن اگر بدن کہہ کے صیغہ حاضر وہ کہا گیا صیغہ پڑھا گیا ہے تو پھر اس کا حاضر کرنا درست. بدن کہہ کر گیا تو حاضر کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نفس کہہ کر کہا گیا ہے تو حاضر کرنا ضروری نہیں. بات انشاءاللہ. وَيُضَاعَفُ بِأَنَّ مِثْلَ، یہ جو فرق کہا گیا محققوں نے فرق کیا ہے، کہہ رہے وَيُضَاعَفُ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مُتَعَلِّقٌ. کہہ رہے کہ بھائی آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیے، ہم اس طرح کے صیغے کو کیا کرتے ہیں منزل نازل و منزلہ متعارف کرتے ہیں. عرف عام میں کہتے ہیں کہ عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے، عرف عام میں انسان کسے کہتے ہیں، عرف عام میں بدن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لا علی المحقق عند العقل، نہ یہ کہ دو چار مثلا جو محقق لوگ ہیں جو تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بدن ایک الگ چیز ہے اور جو ہے وہ انسان ایک الگ چیز ہے. روح اور جسم کے مجموعے کا نام مثلا انسان ہے، نفس ہے، اور فقط بدن کو بدن ہی پہ ہاتھ پیر پہ حساب دکھائے گا. کہہ رہے کہ یہ جو کم لوگ ہیں جو محقق ہیں ان کی بات کا معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ شریعت میں عرف ہے. عرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے نفس کا اطلاق جسم و روح پر ہوتا ہے اس طریقے سے بدن کا اطلاق بھی نفس و روح پہ ہوتا ہے. بات انشاءاللہ جسم و روح پہ ہوتا ہے. بات انشاءاللہ. فلا یجب علی التقدیر، پس ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں چاہے نفس زید کہہ کر کفالت کی گئی ہو یا بدن زید، دونوں صورتوں میں اظہار واجب نہیں ہے اگر بن جائے گی. ٹھیک ہے. بتانا کہ ہاں یعنی کفالت باطل ہو جائے گی ہمارے نزدیک. بات انشاءاللہ. ہاں ایک صورت ہے جہاں پہ استثناء ہے، الا فی الشہادۃ علی عینہ، مگر یہ کہ بدن کا حاضر کرنا اس وقت ضروری ہو جائے گا جب کفالت بدن پہ کہہ کے کی گئی ہو، کہ جب شہادت موقوف ہو اس مکفول کے عین کے اوپر، یعنی اس کے جسم کو دیکھ کر. جب وہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا نام ہم تو نہیں جانتا، بس یہ کہ اس کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا. بات انشاءاللہ. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اگر اس کو حاضر کیا جائے اور وہ پہچان لے گا تو اس کے ورثہ سے قیمت لی جا سکتی ہے، خود کفیل سے قیمت لی جا سکتی ہے. قصاص نہیں ہو سکتا. قصاص کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قصاص دیت وغیرہ لی جا سکتی ہے. اگر کسی کو قتل کیا تو دیت وغیرہ لی جا سکتی ہے. تو کہہ رہے کہ اگر شہادت موقوف ہے اس کے عین کے اوپر، الا فی شہادت عین نہیں، تو کیا ہوگا؟ لیحکم علیہ، تاکہ اس کے خلاف حکم کیا جا سکے. اگر وہ واقعی کسی کو قتل کر کے مرا ہے تو دیت لی جا سکے انشاءاللہ. الا فی شہادت عین نہیں بے اطلاف او المعاملہ، کہ یا تو اس نے کوئی اطلاف کسی چیز کو برباد کیا ہے، کسی کی گاڑی جلی کھڑی تھی اس نے آگ لگا دیا مثلا، تلف کیا ہو، کسی کا جانور تھا اونٹ وغیرہ اس کو مار دیا، اس نے قتل کر دیا، تو یہ تلف. اب المعاملہ، یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس نے خراب، جیسے کہ جیسے وہ اقامے وغیرہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں تو کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں
لو اذا کان، ٹھیک ہے، او المعاملۃ له اذا کان قد شهد علیہ من لا يعرف نسبه بل شهد على صورته. اور تو اس صورت میں شہادت کون دے رہا؟ شہادت کو ایسا شخص دے رہا ہے کہ جو ہاں کہہ رہا ہے کہ میں شہادت تو دوں گا، گواہی دوں گا، مگر اس شرط پہ کہ اس کو دیکھ لوں، تب چونکہ کیا ہے لا یعرف نسب ہو، وہ اس کے نسب کو نہیں جانتا کہ کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا ہے، کہاں کا رہنے والا، سو نہیں جانتا. بل شہد اعلی صورت، بلکہ اس نے بس یہ دیکھا ہے کہ فلاں اتنے بڑے بڑے بال تھے اس کے، آنکھ اتنی بڑی بڑی تھی، ہے نا، تھوڑا کالا تھا، یہ سب ساری چیز دیکھ کے اس نے کیا ہے شہادت دینے پہ تیار ہو گیا صورت دیکھ کر. اچھا فیجب احضارہ میتا، تو اس صورت میں کیا ہے گرچہ وہ مر گیا ہے پھر بھی مقفول کو میت کی صورت میں اس کی لاش کو، اس کی باڈی کو حاضر کیا جائے گا، حیث یمکن شہادت، تاکہ شہادت جو ہے ممکن ہو سکے، حیث یمکن شہادت، تاکہ اس کے خلاف گواہی دی جا سکے. انشاءاللہ بے اللہ یکون قد تغیر بحیث لا. ہاں مگر یہاں پر بھی ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو، اس کی باڈی کو حاضر کیا جائے گا، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کی باڈی اس حال میں ہو کہ اس کو دیکھ کر انسان گواہی دے سکے، ٹھیک ہے، ورنہ مرنے کے بعد جو لاش سڑ گل جاتی ہے، اگر یہ سب چیزیں ہوں، چہرہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں واجب نہیں اس کو حاضر کرنا، ٹھیک ہے. بحیث لا یکون قد تغیر بحیث لا یعرف، اس طریقے سے وہ باڈی اس کی بدل نہ گئی ہو، تبدیل نہ ہو کہ اس کو پہچانا ہی نہ جا سکے، ٹھیک ہے. اب سنیے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں استثناء، ہم تو آپ کو ذرا سا اور آگے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا ہے نا، تو قبر سے نکال کر بھی لے آیا جائے گا تاکہ گواہی دی جا سکے. وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ كَوْنِهِ قَدْ دُفِنَ وَعَدَمِهِ، اور اس میں اس کے حاضر کرنے میں باڈی کو، ہم تو یہاں پر یہ کہیں گے کہ فرق نہیں ہے، چاہے اس کی باڈی ابھی دفن نہ کی گئی ہو یا دفن کر دی گئی ہو، دونوں صورتوں میں حاضر کی جائے گی. لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِن تَحْرِيمِ نَبْشِهِ. اس پھر آپ کو یہ اشکال کرے، یہاں پہ اشکال مقدر کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر سے نکال کے لا کے حاضر کیا جائے گا، نقش قبر تو حرام ہے مسلمان کی، تو کہہ رہے کہ جی ہاں حرام ہے، مگر کیا ہے یہ مستثنیات میں سے، شہادت کے لیے نقش قبر جائز ہے، اور یہ کیا ہے انہی مقام میں سے کہ جہاں پر مستثنیات میں سے. لأن ذالک مستثنی من تحریم نقش. کوئی ہم پر یہ اعتراض نہ کرے کہ نقش قبر تو حرام ہے، آپ کیسے کہہ رہے کہ نقش قبر کر کے لا کے اس کو حاضر کیا جائے گا، کہہ رہے کہ یہ مستثنیات میں سے یہاں پر نقش قبر کرنا جائز ہے. اور انشاءاللہ کتاب اصول انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.